انسان کی سب سے بڑی جو کامیابی یہ ہے اور اس کی جو ڈگری ہے نا کہ اگر وہ کوئی امتحان میں چلتے چلتے اس کو کوئی ڈگری مل جائے، اس کی کوئی کامیابی کی جو ہے نا وہ جو اس کا ڈریم ہے وہ پورا ہو جائے، اس کا خواب پورا ہو جائے، تو وہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کو معافی مل جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے۔ تو اللہ سے معافی مانگنا یہ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ کیونکہ انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس دور کے انسان کا یہ ہے کہ اس دور کے انسان اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چھوڑ گیا ہے۔ اس کو اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنی نادانی، اپنی بے وقوفی، اپنی جو ہے نا نافرمانی نظر نہیں آتی، ہمیشہ اس کو دوسروں میں نقص نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو جب اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی غلطیوں کے اوپر معافی کیسے مانگے گا؟ تو ایک تو اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں کے اوپر احساس ندامت عطا فرما دیجیے۔ احساس ندامت بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں یہ جو معاملہ ہوا تھا نا کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا، اور تو آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کے اوپر ندامت ہو گئی تھی، اور شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کو اپنی غلطی کے اوپر ندامت نہیں ہوئی۔ بس یہ فرق ہوا ہے، اور ایک کے اوپر لعنت برس گئی ہے اور ایک کو نبی بنا دیا گیا۔ یعنی جب بھی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو عام دنیا دار انسان سے کبھی انسان اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کا حتیٰ کہ کوئی کسی نے کسی کا قتل بھی کیا ہو نا، اور وہ عورتیں، بچے، بوڑھے سارے لوگوں کو لے کر اس کے گھر چلا جائے اور سارے واسطے ڈال کر اس سے معافی مانگ لے ان کے ورثاء سے، تو ان کے ورثاء اگر اچھے لوگ، نیک لوگ، رحم دل، معاف کرنے والے ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور بس یہ کہتے ہیں کہ آئندہ آپ ہمیں نا نظر نہ آئیں، تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے معاف کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو صرف معاف نہیں کرتے، ساتھ انعام بھی دیتے ہیں، ساتھ اس کی جھولی کو بھی بھر دیتے ہیں، ساتھ اس کے اوپر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش بھی برسا دیتے ہیں، ساتھ اس کے رتبے اور اس کے مقام کو بھی بڑا کر دیتے ہیں، ساتھ اس کو ذلتوں سے نکال کر عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، ساتھ اس کی تنگیوں سے نکال کر کشادگی اور وسعت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو بہترین، عمدہ اور اعلیٰ رزق سے بھی نوازتے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگنے والا ہمیشہ فائدہ میں رہتا ہے۔ جو انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور اللہ کے آگے اپنے آنسوؤں کو نہیں بہاتا، پھر آپ یقین کر لیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ترلے کرتا پھرتا ہے، ہر دروازے کے اوپر معافی مانگنے جاتا ہے، ہر ایک کا مجرم ہوتا ہے، اور وہ کبھی کسی کی سفارش ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی کی سفارش ڈھونڈتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے معافی مانگنے کی کچھ دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کا اس طریقے سے معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو بہترین جو دعا ہے وہ قرآن پاک کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث کی دعا ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں ادھر ادھر کے وظیفوں کو، فارمولوں کو، ٹوٹکوں کو اور جو ہے نا اٹکل پچیوں کو لینے کی بجائے آپ کیا کریں، سب سے پہلے قرآن پاک سے رہنمائی لیا کریں۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، پرانے جرم ہیں، ظلم ہیں، آپ کے اندر خطائیں ہیں، آپ کے اندر احساس ندامت پیدا ہو گیا، تو آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر سے معافی مانگنے والی دعاؤں کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر ان دعاؤں کو بیٹھ کر 70 مرتبہ سجدے میں رو رو کے بیٹھ کر، مسجد میں، گھر میں، سفر میں، گاڑی میں، آپ نے ان دعاؤں کو بار بار دہرانا تاکہ اللہ پاک آپ کو گناہوں کی وجہ سے جو آسمان سے فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں جو آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، اللہ ان سے بھی آپ کو بچا لے۔ اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بخشش کا، معاف کرنے کا، معافی مانگنے کا ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں کہ ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، ان گناہوں کی وجہ سے جو آسمان سے آفات اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور ذلتیں اور رسوائیاں اتر چکی
ہوتی ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ پھر جو آنے والی تقدیر میں جو آپ کے زندگی میں آپ کے مقدر میں مصیبتیں پریشانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان مصیبتوں سے بھی آپ کو جو ہے نا حفاظت فرما دی جاتی ہے، اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان صلح ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر کوئی بھی آزمائش جو ہے نا وہ نہیں آئے گی۔ دیکھیں تقدیر کے ساتھ ایک لفظ انگریزی کا پرووائڈڈ ڈیٹ، کہ تقدیر کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان یہ کام کرے گا تو پھر اس کو یہ اس کے بدلے میں اس کو یہ ملے گا، اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کی یہ نعمت بڑھا دی جائے گی، اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کے اوپر یہ مصیبت آئے گی۔ تو یہ پرووائڈڈ ڈیٹ ہے، اف ہی ول ڈو دس اس کو اس کے بدلے میں یہ دیا جائے گا، پرووائڈڈ ڈیٹ۔ تو وہ جو ہے نا ایک کنڈیشن انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو عقل مند آدمی جب بھی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو عقل مند آدمی اس فیصلوں کے انجام برے نتائج سے بچنے کے لیے دنیا کی سفارشیں، دنیا کا پیسہ، دنیا کے طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ مالک کائنات کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اور جب وہ صلح کر لیتا ہے تو جو آسمانی نظام ہے، غیب کا نظام ہے، اور جو فرشتوں کا نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے نا جو ناراضگی ہے، وہ ساری کی ساری ناراضگی ہٹا دی جاتی ہے، اور اللہ کا سارا نظام جو اس کے خلاف تھا اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ سارا کا سارا اس کے حق میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مخالف اپنے بن جاتے ہیں، دشمنوں کے دلوں میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اس کا جو رکا ہوا رزق ہے وہ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے نافرمان اولاد فرما بردار بننی شروع ہو جاتی ہے، اس کی مصیبتوں کی جگہ کو ہٹا کر اس کو نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو معافی مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، اور احساس ندامت پیدا ہو جانا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو استغفار کی، بخشش کی، معافی کی جو دعائیں ہیں نا، وہ دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جیسے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تو اب ان کو سمجھنا ہے کہ اب اللہ کی میں نافرمانی کر بیٹھا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا ہے آپ کی نافرمانی کر کے، یا اللہ مجھے اس کے اوپر سچے دل سے ندامت ہے، اب اگر آپ نے میرے اوپر رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اس کو اپنے جرم کا، اپنے ظلم کا احساس ہو گیا ہے، تو اللہ نے ان کی بخشش فرما دی اور ان کو نبیوں والا درجہ عطا فرما دیا۔ پھر دوسری دعا ہے، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ آپ ہی میرے آقا ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی میرے ولی ہیں، یا اللہ میری بخشش فرما دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیجئے، اور آپ ہی ہمیں معاف فرمانے والے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرا رب میری مغفرت فرما دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیجئے، اور آپ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہم آپ ہی کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اور آپ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دیجئے، اور آپ ہی جو ہے نا غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کی دعاؤں کو، جو قرآن کے اندر کی دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کو آپ یاد کریں۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے جب آپ معافی مانگیں گے نا، اور پیروں کی دعاؤں کے مقابلے میں وہ 1000 دعائیں بھی بتا دے، اتنے اثرات نہیں ہوں گے جو قرآن پاک کے ایک دعا کے اثرات ہوں گے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کا آپ کو موقع مل جائے گا، آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے گا، یعنی آپ نے جب قرآن پاک کی دعا کو پڑھا تو سمجھو آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کے کلام کو دہرایا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہمیشہ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو کوستے رہا کریں۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے، آخری وقت آیا تو زمین کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ چہرے کو رگڑا اور کہا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے نیکیوں کا صلہ نہیں مانگتا، بس تو یہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اور مجھے پورا سا پورا جو ہے نا میرا حساب برابر کر دے، مجھے اگر کوئی تو انعام
इनाम नहीं देना चाहता तो तेरी मर्जी है, लेकिन मुझसे कोई सवाल ना करना, किसी भी नेमत का, किसी भी गुनाह का मुझसे सवाल ना करना कि मैं जो ना उस बात में पकड़ा ना जाऊं, बस मेरा मामला बराबर सराबर कर दीजिए। तो इतना अंदर खौफ होता था इंसानों के अंदर, नेक लोगों के अंदर, कि वो उनको अपने गुनाहों के ऊपर के, इंसान के जितने काम बिगड़ते हैं ना उसके पीछे भी इंसान के गुनाह होते हैं। लोग अल्लाह से सुलह नहीं करते, बाकी दुनिया के हर बंदे से सुलह कर लेते हैं। अल्लाह से भी सुलह करना चाहिए, क्योंकि सारे हालात का जो मुद्दई है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आप थाने से बंदा आ जाए, आप पुलिस वाले से लड़ना शुरू कर दें तो आपकी तो मुद्दई से सुलह नहीं हुई, आपके ऊपर एक और मुकदमा हो जाएगा। जब तक आप मुद्दई से सुलह नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा। सारे हालात का मुद्दई कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो इसलिए अगर अल्लाह से सुलह हो जाती है ना, फिर सारे हालात जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो कुरान पाक की जो मग़फ़िरत की, बख्शिश की, माफ़ी की जैसे आयत करीमा, इसमें बहुत अहम दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें भी अपने जुर्मों का, कसूरों का एतराफ़ है। तो इस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं। और भी बख्शिश की दुआएं कुरान पाक के अंदर, हदीस में भी हैं। जितनी भी इस्तग़फ़ार की आप दुआएं मांगना याद करना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह आपके ऊपर जो है ना उसके दरवाजे खोलता जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी परेशान होते थे तो सबसे ज़्यादा वो इस्तग़फ़ार करते थे। समझदार लोग जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी आती है ना, तो वो असबाब से ज़्यादा सबसे पहले अल्लाह के साथ सुलह करते हैं, फिर असबाब को इख्तियार करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा अल्लाह के साथ सुलह रखें, हालात जो है ना खुद ब खुद आपके हक़ में चलना शुरू हो जाएंगे।